سیاسی تنازعات دنیا کو بارود کے ڈھیر میں بدل رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کرۂ ارض کو درپیش عالمی بحرانوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، سفارتکاری اور مکالمہ ہی تنازعات کا واحد حل ہے۔ پائیدار ترقی عدل و انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔ دریائے سندھ کے پانی کو ہتھیار بنانے کی دھمکی پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کو مضبوط اور بااختیار ادارہ بنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور UN اداروں کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ درخشاں میں CTD کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، 3 مبینہ دہشت گرد ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں CTD کے 3 اہلکار زخمی۔ ہلاک افراد کے قبضے سے بھاری اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کا گھیراؤ، سرچ آپریشن جاری۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاک مبینہ دہشت گردوں کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے، تاہم تحقیقات جاری۔ IMF کی شرط پر کیپٹو پاور پلانٹس پر نئی لیوی عائد۔ فی BTU 1247 روپے لیوی بجلی سستی کرنے کی راہ ہموار۔ لیوی سے حاصل رقم تمام کیٹیگری کے صارفین کو ریلیف دینے پر خرچ ہوگی۔ حکومت کا ماہانہ بنیادوں پر بجلی ریلیف دینے کا منصوبہ۔ پیٹرولیم ڈویژن کا دسمبر 2025 سے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آف دی ریکارڈ گریڈ کیپٹو پاور پلانٹس لیوی ایکٹ 2025 کے تحت اقدام، کابینہ کی منظوری۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں۔ پاکستان اور 85 ممالک کے مغربی کنارے میں بستیوں کے پھیلاؤ کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، یہودی بستیاں UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ اسرائیل کا مغربی کنارے کو ملکیت قرار دینے کا اقدام مسترد۔ مغربی کنارے میں اقدامات امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 2 ریاستی حل پر زور، اسرائیلی غیر قانونی اقدامات واپس لیں۔ بانی PTI کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ PTI کبھی مطمئن نہیں ہوگی، مقصد انتشار پھیلانا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، جیل ملاقات کے بعد دیا گیا پیغام، کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ راستوں کی بندش پر خیبر پختونخوا کے عوام میں غم و غصہ ہے۔ صوبائی حکومت کو آئین میں راستے بند کرنے کی اجازت نہیں۔ PTI کی سیاست کا بانی کے علاج سے کوئی تعلق نہیں، فوکس NRQ۔ اپوزیشن اتحاد کا بانی PTI کی صحت پر اپوزیشن کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں محمود اچکزئی کی زیر صدارت اجلاس۔ ذاتی معالجین تک رسائی کے لیے رابطے بڑھانے کا اعلان۔ اپوزیشن اتحاد میں دھرنے کے معاملے پر اختلاف، PTI کے بعض ارکان کا دھرنا ختم کرنے کا موقف۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 50واں اجلاس۔ تعلیم، ٹرانسپورٹ، قدرتی وسائل، ماحولیاتی سیاحت اور صنعتی ترقی کے متعدد منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ سندھ بھر میں HTV اور LTV ڈرائیور ٹریننگ اسکول قائم کرنے کی بھی منظوری۔ ثانوی تعلیم، خصوصی ڈرائیور ٹریننگ اور جنگلاتی سیاحت میں PPP ماڈل کو وسعت دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ پہلا روزہ 19 فروری بروز جمعرات کو ہونے کا امکان۔ چاند کی عمر 25 گھنٹے 48 منٹ۔ رویت کا امکان روشن۔ رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہری تراویح کے ایمان افروز مناظر۔ دنیا بھر سے آئے ہزاروں مسلمان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ کئی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے۔ سعودی عرب، UAE، قطر سمیت متعدد ممالک میں رمضان کا آغاز ہو گیا۔ ترکی، مصر، ملائیشیا اور دیگر ممالک میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ مسجد اقصی میں رمضان المبارک کی پہلی تراویح، ہزاروں نمازیوں کی شرکت۔ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود روحانی جوش۔ مسجد اقصی کے اندر صفے در صفے تراویح کی نماز کی امامت امام خطیب نے کی۔ غزہ کے تازہ حملوں کے ساتھ دعا اور امید کا منظر۔ یروشلم نے پہلے ہی خبردار کیا تھا، اسرائیلی حکام رمضان کی تیاری میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ پہلی تراویح کی رات نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، جب دلوں میں یقین کی شمع روشن ہو تو رکاوٹیں دیوار نہیں بن سکتی۔
وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے رمضان میں سحر اور افطار میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر توانائی کی سحر و افطار میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت۔ رمضان المبارک میں کے الیکٹرک سمیت تمام بجلی کمپنیوں کے لیے SOP جاری کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر کے تمام ڈسکوز کو بجلی صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان قطر کے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے اعادہ، دونوں رہنماؤں کا ماہ رمضان پر مبارکباد کا تبادلہ، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ پاکستان نے مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں 542 ارب روپے کا تاریخی سرپلس حاصل کر لیا۔ مالی نظم و ضبط اور مؤثر حکومتی پالیسیاں مالی استحکام کا سبب، اخراجات میں کمی اور آمدنی میں اضافہ مالی صورتحال کو متوازن بنانے میں مددگار۔ ٹیکس اور وصولیاں، اسٹیٹ بینک منافع اور پیٹرولیم لیوی آمدنی میں اضافہ، قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی اور اخراجاتی نظم و ضبط سے مالی بچت مستحکم۔ SFIC کی رہنمائی میں پاکستان پائیدار مالی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ لاہور میں پاک فوج کے شہداء کے لواحقین کے اعزاز میں تقریب، کور کمانڈر پشاور کی شرکت، لواحقین سے ملاقات، وطن کے لیے قربان ہونے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ تقریب کے آغاز پر شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا، کور کمانڈر پشاور نے کہا شہداء وطن کی سلامتی کے ضامن ہیں، پاکستان کی قوم کبھی شہداء کی قربانی کو فراموش نہیں کر سکتی۔ پاکستان اور قطر کے مشترکہ آپریشن میں 4.48 کلو کوکین برآمد، اینٹی نارکوٹکس فورس نے پاکستانی خاتون مسافر کو گرفتار کر لیا۔ شارجہ سے دوحہ کے راستے اسلام آباد آنے والی ملزمہ کا ٹرالی بیگ چیک کیا، منشیات چھپانے کے ہینڈلر کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ مشترکہ کارروائی میں مؤثر انٹیلیجنس شیئرنگ کی جھلک، پاکستان اور قطر کا انسداد منشیات میں عملی تعاون جاری۔ سپاہی خانوان بی بی کی 47ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 1947-48 کی جنگ میں آزاد کشمیر کے لیے بے مثال شجاعت، شوہر کی شہادت کے بعد حسین فورس اور بعد میں 3 آزاد کشمیر ریجمنٹ شمولیت اختیار کی، ڈوگرا فوج کے خلاف گھات لگا کر حملے، شدید زخمی ہونے کے باوجود عزم برقرار، بالاکوٹ کی جنگ میں کلیدی کردار، وطن کے لیے خدمات پر مجاہدہ حیدری اعزاز سے نوازا۔ سپاہی خانوان بی بی کی بہادری نوجوان خواتین کے لیے مشعل راہ۔ کشمیر کے بیٹے ڈاکٹر فاروق عشائی کی شہادت کو 33 برس مکمل، 18 فروری 1993 کو بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ اہلیہ ڈاکٹر فریدہ اور بیٹی کے سامنے وقوع پیش آیا، ایمبولینس روکے جانے سے فوری علاج نہ ملنے پر شہادت واقع ہوئی۔ سری نگر کے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال کے بانی اور چیف آرتھوپیڈک سرجن تھے، فادر آف آرتھوپیڈکس کے لقب یافتہ بھی۔ افغان پاسپورٹ دنیا کا کمزور ترین قرار، ہنلے انڈیکس میں آخری نمبر، افغان شہری صرف 25 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ گلف نیوز کی اشاعت میں شائع رپورٹ کے مطابق ہنلے اینڈ پارٹنرز کے مرتب کردہ عالمی درجہ بندی فہرست میں افغانستان آخری درجے پر، سفارتی تنہائی، سیکیورٹی خدشات، کمزور رینکنگ کی وجہ قرار، افغانستان 101ویں پوزیشن پر آ گیا۔ انتہا پسندانہ پالیسیاں خطے کے لیے بھی خطرہ بن گئی، ناکام خارجہ پالیسی، افغان شہری عالمی پابندیوں کا بھارتی IAI سمٹ بد انتظامی کے باعث تنقید کی زد میں آ گیا، شرکاء سیشن اوقات کی تصدیق کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے رہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لمبی قطاریں، ہجوم اور انتشار کی اطلاعات ہیں، اسٹال سے اشیاء غائب ہونے اور ڈیجیٹل ادائیگی میں مشکلات کا انکشاف۔ بھارتی IT وزیر کا ناقص انتظامات کا اعتراف، عالمی تقاریب میں بد انتظامی سے ملک کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ۔ جنیوا میں عمان کی ثالثی میں ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور، بالواسطہ بات چیت کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں سے متعلق مفاہمت پر پہنچ گئے، جلد کسی معاہدے پر پہنچنے کا امکان نہیں، عملی شروعات ہو گئیں، دونوں فریقین ممکنہ معاہدے کی دستاویزات پر کام کریں گے۔ مذاکرات میں امریکی وفد کی نمائندگی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے کی۔
पाक भारत कशीदगी आईसीसी के बड़े इवेंट्स की भारत की मेजबानी खतरे में पड़ गई। 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेजबान पर गौर शुरू। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी ग्लोबल इवेंट्स का मुमकिन मुतबादिल मेजबान करार। सियासी मुदाखलत से बांग्लादेश की शिरकत में भी मुतासिर कुन इंकशाफात। आइंदा इवेंट्स में रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज की तलाश शुरू। पड़ोसी ममालिक से कशीदा ताल्लुकात, भारत की मेजबानी के फैसले पर नजरसानी की जा रही है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नामीबिया के अहम मैच में बारिश का इम्कान। कोलंबो में 50 से 60% तक बारिश मुतवक्के। मौसम बरालूद रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ग्रुप का आखिरी मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना लाजमी करार। पाकिस्तान की नामीबिया से हार के बाद सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। बारिश ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख। जिम्बाब्वे 1 पॉइंट लेकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच पाली के लिए खेले जाना था। जिम्बाब्वे को सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत थी। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलवी टीम के 3 मैचों में 2 नाकामियों के बाद सिर्फ 2 पॉइंट। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में सर्दरी बरकरार। मुल्क के चंद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची में दर्जा हरारत में मामूली इजाफे की पेशगोई।